بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف طلاق دینے سے نکاح ٹوٹتا ہے، بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 7 کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے اپنے آپ ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ یہ 7 کام آپ بھول کر بھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ اپنی بیوی کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مرد ہو یا عورت نکاح ضرور کرے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے عورتوں اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی ایک یہ 7 کام کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر۔ اگر کسی حادثے میں مر جائے یا کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے، اس کی بیوی کا نکاح شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے بغیر طلاق دیے ہی۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ اسلام چھوڑنے پر دوسرا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی، اگر کسی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اگر مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینے میں۔ خلا لینے پر ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق دینے کا ادھیکار صرف شوہر کو ہوتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے گی؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے ذریعے خلا لے سکتی ہے۔ قاضی اس معاملے کو کچھ دنوں تک رکھے گا، پھر عورت کا خلا کروا دے گا، یعنی کہ خلا کے ذریعے میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانا۔
کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر ان میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے تو اس کے بعد ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا یا پھر نہیں ملتی اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہے تو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، رشتوں کے حوالے سے۔ رشتوں کے حوالے سے فرض کریں اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اس مرد کو پتہ چلے کہ وہ تو اس کے دودھ شریک بہن ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بہن ہیں، بھائی ہیں، تو پھر ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ جس طرح سے اسلام میں سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضائی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، اعلیٰ سے۔ اب کچھ بہن بھائی یہ پوچھیں گے کہ یہ اعلیٰ کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بیوی اعلیٰ کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ 7ویں اور آخری بات بھی رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئیں۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے، اور 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہیں تو اس میں بھی احتیاط برتیں۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے صرف سر پر ہاتھ پھیرے، اگر وہ بوسہ بھی لینا چاہے تو پھر بھی بیٹی کے سر پر بوسہ لیں۔ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو اپنی بیٹی کے جسم سے دور رکھیں، کیونکہ اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے بھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے، اس لیے آپ اس بات کو ضرور یاد رکھیں۔ محترم ناظرین، تو دھیان رہے کہ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے پھر بھی ان 7 کاموں میں سے اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر
اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور جاتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا پھر بھی میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا گناہ الگ ہے جس کی سزا الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔